السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم آنس وحشتی فی قبری اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا آپ سبھی جانتے ہیں، وہ دورہ توحید ہے، جس میں ہم نے پچھلی بار مختصراً شرک کی جو اقسام ہیں وہ پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ شرک کی برائیاں کیا ہیں اور توحید کی خوبیاں کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں فرماتا، اور اس کے سوا جسے چاہے معاف فرما دے، اور جس نے شرک کیا
وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، بلکہ بہت دور بھٹکنا۔ ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں، ہدایت کے راستے پر گامزن رہیں۔ یہ جو بھٹکنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ گمراہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے، یہ چوری بھی کر لے، نماز روزہ بھی چھوڑ دے، توحید خراب ہوتی ہے نا، تو حقوق العباد بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ بیوی بچوں کی حق تلفی کرنے لگے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہو، توحید راسخ نہ ہو تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے سے بھٹکنا ہے۔ لیکن جو شرک میں پھنس گیا بلاولا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، ہدایت سے بہت دور چلا گیا، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوا ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ گناہ ہو گئے، ویسے بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہم کر بیٹھتے ہیں، تو بعض نیکیاں ایسی ہیں ان گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ لیکن شرک ایسا کبھی گناہ ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی نیکی کر لیں تو چلو شرک معاف ہو جائے، نہیں، انسان بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کی سزا قطعی طور پر مل کر رہے گی۔ اور اگر انتہا درجے کا شرک ہو تو وہ کفر کی حد تک بھی چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی سزا کیا ہے؟ ابدی جہنم۔ نہ آگ سے نکالا جائے گا، نہ چین آئے گا، نہ آرام میسر ہوگا۔ اور جو کم درجے کا شرک ہے، پھر اس کی سزا اللہ کے ہاں جو مقرر ہے وہ ضرور ملے گی۔ اس لیے شرک سب سے پہلی بات کہ وہ معاف نہیں ہو سکتا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ہماری نسلوں کا۔ ایسا کیوں ہے کہ باقی گناہوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ معاف ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے، لیکن شرک کی معافی نہیں، کیوں؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ ایسی آیات اور احادیث پڑھ کر ایک خلاصہ سامنے آتا ہے کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ایک مثال سے سمجھی، ایک بادشاہ ہے، قانون بنائے ہیں اس نے، چور چوری کرتا ہے تو یہ سزا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے یہ سزا ملے گی، میدان جنگ سے بھاگ کر آ جاتا ہے یہ سزا ملے گی، سزائیں رکھی ہیں نا۔ اب یہ بادشاہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے سزا دے دے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن میں بغاوت ہوتی، مثلا بادشاہ تو بادشاہ ہے، کسی بھنگی کو لا کر اس کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے، اس کی ہی بات مانی جائے، یہ بات بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ اس کی سزا یقیناً ملنی چاہیے۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے بادشاہ کی سلطنت کمزور ہوتی، بالکل ایسے۔ جب کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی حقیر مخلوق کو خالق کے برابر لے کر آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، حد درجہ غیرت والا ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور شرک جیسی خطرناک آفت سے محفوظ رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا عیب ہے عیوب میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جب لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ اس لیے ہر والدین کو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنی چاہیے، پہلی کہ شرک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، ان کو معلوم تھا کہ سب سے بڑی بے انصافی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ ہی کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ بھی مخلوق کو جو حقیر ہے، غلام ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، لیکن سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شریعت بھی اس کو بڑا مانتی ہے اور عقل بھی اس کو بڑا مانتی ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید ہی راہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا، ہم نے اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے یہی حکم لے کر آئے کہ صرف اللہ ہی کو مانا جائے، اس کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا حکم اور شرک سے ممانعت تمام شریعتوں کا ایک اتفاقی مسئلہ ہے، نجات کا راستہ ہے، اس کے مد مقابل تمام راستے غلط ہیں۔ انسان شرک کرے اور سوچے چلو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک عقیدہ درست نہیں۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت شرک سے بیزار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا عمل جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اسی کے شریک کے لیے اس سے بیزار ہو جاتا ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو اللہ کے لیے بھی کیا اور دنیا کے لیے بھی، ہاں اللہ کے لیے بھی ہے لیکن چلو خاندان کے لیے بھی کر لیں۔ کہا وہ عمل میں رکھتا ہی نہیں ہوں۔ اب سوچیں ہمارے اتنے اعمال میں سے خالصتاً کون سا عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے؟ ایک نصیحت کی بات ہے کہ جب بھی آپ دین کا کام کریں، چاہے آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، لکھا کریں، زیادہ کاپی نہیں بنائی، ایک چھوٹی سی ڈائری ضرور رکھیں اپنی ڈائری، معروف ہو گئی آپ کی ڈائری، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں اس کو کھولیں کہ آپ کی کیا وصیت تھی۔ اس میں ہر پیج کے اوپر جیسے ڈیٹ ہوتی ہے نا، ہم تاریخ ڈالتے ہیں، ہوم ورک لکھتے ہیں، جب بھی کوئی کام شروع کریں، جو دن شروع کریں، آپ اس پیج کے اوپر ایک لفظ لکھیں آغاز میں، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یہ خالص ہونا اللہ کے لیے، جتنا خلوص زیادہ ہے اتنا اجر زیادہ ہے، تاکہ ہم اپنا خلوص چیک کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے خالص ہیں۔ لوگ آپس میں مشترکہ چیز رکھ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں بھی رکھ لوں تم بھی رکھ لو، آدھی نماز میرے لیے آدھی اس کے لیے، نہیں۔
کسی کو دینا ہے، روکنا ہے، ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، خالصتاً اللہ کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جب کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت شرک سے بیزار ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ازل سے، آغاز سے ہی ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا وعدہ؟ الست بربکم، ہماری روحیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، آیت نمبر ہے 173۔ روحیں بنائی، ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، روحیں بنی تھی ہماری سب کی۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، وعدہ لیا تھا، اقرار لیا تھا، کتنا سوکھا سا۔ کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بنایا میں نے ہے تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سارے چپ رہے، جی نہیں۔ قالوا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب دنیا میں آ گئے تو سب سے پہلے جس کو بھلایا وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ بھول گئے مقصد حیات کچھ اور تھا، بنا کچھ اور لیا۔ حالانکہ کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ بھی دہرائیے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس جانا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو جمع فرمایا، پھر ان کو جوڑا جوڑا بنایا، پھر ان کی صورتیں بھی بنائی، ان کو طاقت اور قوت دی، پھر ان سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، تمہارے باپ آدم کو بھی، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرت بھی رکھی، ضمیر بھی رکھا اور دین کے داعی بھی موجود ہیں، انبیاء کی دعوت بھی موجود ہے۔ یہ جو شرک ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتا، کوئی سند نہیں بن سکتا۔ مشرک کے پاس اپنے شرک کی کبھی کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ کیا ہوتی؟ اس کے مقابلے میں اس کے پاس جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، دلیل ایک ہی ہوتی ہے، ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ہم نے ایسے ہی دیکھے، سب کو بنایا، صورتیں دی، کسی کے مقدر میں لکھا کہ وہ نابینا ہے، کوئی بینا ہے، کوئی ناطق بولنے والا، کوئی گونگا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوگی۔ سب سے پوچھا تمہارا رب نہیں؟ تب تو کہا ہاں کیوں نہیں، فوراً کہا۔ دنیا میں آئے تو بھول گئے وہ وعدہ و عہد و پیمان۔ ہر فرد توحید کے اقرار کے ساتھ آئے۔ یہ عذر قابل قبول نہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مثلاً کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ جب ہم دنیا میں آ گئے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے وہ اقرار کب کیا تھا، پھر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ کہیں گے کہ آپ کو یاد نہیں ہے، ایسے ہی انسان کو بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن کوئی معتبر شخصیت جب یاد دلاتی ہے تو یقین آ جاتا ہے نا۔ ایسے ہی قرآن تو موجود ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم پیدا ہوئے، کہ پتہ چلا جی، یہ اسے قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔
میں نے کب اقرار کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ وہ ٹائم یاد ہے آپ کو؟ لیکن آپ کو بتایا گیا، معتبر شخصیات کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ دن تھا، یہ وقت تھا، یہ تاریخ تھی۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ وہ اقرار تو ہمیں بھول گیا، تو ہماری پیدائش بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم کب پیدا ہوئے، کہاں ہوئے، وہ بھی تو کسی نے بتایا تھا نا۔ ہم اس وقت سمجھ تو نہیں پائے کہ ہم پیدا ہوئے، تو آج قرآن موجود ہے۔ ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے، جو اس کو پالتی ہے اس کے لیے وہ ماں ہے۔ گھر میں ماں بھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، ماسی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ ماں ہے، معتبر لوگوں نے بتایا، وہ اسی کو ماں سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نا، ہمارے پاس ایک سند موجود ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، موجود تو ہے۔ وہ وعدہ یاد تو دلایا گیا کہ تم نے اقرار کیا تھا، وہ کیا؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر طرح کی عبادت اس اللہ کی ذات کے لیے۔ تمام انبیاء کا مقصد بھی یہی تھا، بنیادی ترین ہے یہ، بالکل توحید کا ہونا۔ معلوم ہوا کہ توحید اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کی عالم ارواح میں سب کو فردن فردن تاکید کی گئی، آپ کو، آپ کو، آپ کو، مجھے، سب کو۔ پھر تمام انبیاء بھیجے گئے کہ یہی بات یاد کروائی جائے بار بار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کسی کو متصرف نہ سمجھو، کسی سے مرادیں نہ مانگو، کسی کے پاس مرادیں نہ لے کر جاؤ۔ شریعت پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، ہر شرک اس کی ختم ہو جاتی ہے کہ چھوٹا سا کر لیں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ، کہ معاذ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، خواہ تجھے مار دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود تسلیم نہ کرنا، اور یہ پرواہ نہ کرنا کہ مجھے جنات ستائیں گے، شیاطین ستائیں گے، مصائب آ جائیں، مصیبت آ جائے، صبر کرنا، اپنا ایمان خراب نہیں کرنا، ظاہری تکلیفیں یا باطنی، ہر چیز کا جو آرام ہے اس کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں اچھا اتنے توحید پرست ہیں تو پریشانی آتی ہی کیوں ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، سوال ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو تو اللہ دور کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں پر آزمائش بھی ڈالتا ہے، مومن کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، یہ مد نظر رکھیے، مومن کو اس کے ایمان کے مطابق پھر آزمایا جاتا ہے، جتنا جتنا اس کا ایمان ہے ویسی ویسی اس کی آزمائش بھی ہے، اور بعض دفعہ جو چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے آزمائش کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دور کرنے پر تکالیف کو قادر نہیں ہے، صبر دیکھنا ہوتا ہے۔ جو توحید پرست ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں اور تکالیف آنے پر اپنا ایمان خراب نہیں کرتے، مشکلات آنے پر اپنا رب نہیں بدلتے، صبر اور تحمل سے کام لیتے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بغیر نہیں۔ آسانی کا جو مزہ ہے وہ تنگی کے ساتھ ہے، تنگی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے آسانی۔
بڑی خوبصورت آیت ہے. تنگی کے بعد آسانی نہیں، تنگی کے ساتھ. یعنی سمجھو تنگی آ گئی، اب دل کو حوصلہ دو کہ آسانی آنے والی ہے. یہ مومن کسی بھی حال میں توحید پر مایوس نہیں ہوتا، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں. آزمائش آئی تو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، خندہ پیشانی سے سہ لیتا ہے. یاد رکھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے، بالکل ایسے ہی مومنوں کو اگر آزمائش دیتا ہے تو آسانی بھی دیتا ہے. یہ اسی کا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تو کسی کو اللہ جیسا سمجھ کر پکارے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس طرح اللہ کو اس کے علم اور قدرت کے لحاظ سے حاضر ناظر سمجھا جاتا ہے. علم اور قدرت، یہ بات میں پچھلی دفعہ بتا چکی ہوں. اور کائنات کا جو تصرف ہے، جو اختیارات ہیں، وہ اسی کے قبضے میں ہے. ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا ہے. یہ صفات آپ کسی اور کو دے دیں یا کوئی ایک ان میں سے دے دیں، اس کو کہتے ہیں شرک. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ مشکلات کو دور کرے، حاجات پوری کرے. خالق کون؟ اللہ. پھر پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو. کسی اور سے ہمیں کیا واسطہ؟ غلام جس کا غلام ہوتا ہے نا، اپنے ہی مالک کے پاس جاتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں. پھر توحید کا سب سے بڑا فائدہ، ہماری بخشش کی جو ڈوری ہے نا، وہ توحید کے ساتھ جڑی ہے. یاد رکھیے، مغفرت. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. آگ سے بچ کر جو جنت میں جانا ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ بندھی ہوئی ہے توحید کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے، اتنے گناہ ہیں. کتنے؟ انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، جتنی دنیا ہے اتنا گناہ ہے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن تو نے میرے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھے ملتا، اتنی ہی بخشش کرا، لیکن شرک نہ کیا ہو. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی. دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار لوگ گزرے ہیں، فرعون، حامان، شیطان بھی اس دنیا میں ہے. ان تمام گناہ گاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، قیامت تک جتنے ہوں گے. کتنے گناہ ہیں؟ اتنے گناہ اکٹھے ہو جائیں، یہ جو دنیا کی مثال تھی، لیکن بندہ شرک سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. پھر بھی معلوم ہوا توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، توحید سے. اور مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جیسے توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک کی نحوست سے سارے اچھے اعمال غارت ہو سکتے ہیں. یہ نقصان، نیکیاں غارت ہو جائیں گی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح سے پاک صاف ہوگا، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت سے ہم بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے،
اس کے سوا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، وہی سفارش کی اجازت دے گا۔ یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی ہے، عقیدہ راسخ ہو جائے گا، وہ علم میں ہو، وہ عبادات میں ہو، ذات میں ہو، صفات میں ہو، اسماء میں ہو، ایک ایک چیز میں توحید صحیح ہو، گناہوں پر ندامت بھی ہوگی۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے مختصراً شرک کی اقسام دیکھی تھی، یاد ہے؟ آج ایک ایک پہ تھوڑی سی بات کریں گے تفصیلاً جتنے ہوں گے۔ اس میں پہلی قسم کیا تھی؟ شرک فی العلم۔ ہاں چلیے، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے، بلکہ جو بھی پتا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح طور پر لکھی ہوئی نہ ہو۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں، مثلا دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان ہے، سونگھنے کے لیے ناک ہے، چکھنے کے لیے زبان ہے، سمجھ کے لیے عقل ہے۔ پھر یہ چیزیں انسان کے اختیار میں دے دی ہیں، جب چاہے ان سے کام لے لے، جب چاہے جہاں دیکھنا چاہے دیکھ لے آنکھ سے، دل چاہا تو کھول لے نہیں تو بند کر لے۔ ایسے ہی ہر عضو پر آپ اس چیز کو قیاس کر لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز سونگنی ہے اٹھا کے سونگ لی، چھونا ہے دل ہے تو چھو لیا۔ انسانوں کو ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کی کنجیاں دے دی ہیں، وہ اختیار ہے ہمارے پاس، جتنا ہم چاہیں معلوم کر لیں، نہیں چاہتے تو نہ کریں۔ لیکن علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کسی کی شراکت، یہ شرک فی العلم ہے۔ وہ حصی چیزیں ہو گئی نا۔ اس کے برعکس غیب کا معلوم کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اس کی کنجیاں حق تعالیٰ کے پاس ہیں، صرف اللہ کے پاس، اور جو اللہ بتا دے وہ غیب نہیں رہتا پھر، ٹھیک ہے؟ انبیاء کو جتنا چاہا جو بتا دیا نا وہ غیب نہیں رہا، وہ تو سامنے آ گیا، امت کو بھی معلوم ہو گیا۔ غیب صرف اللہ کو، غیب کا علم اللہ کے پاس، بڑے سے بڑا انسان ہے، مقرب ترین فرشتہ ہے، اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ غیب جان لے، جب دل چاہے مرضی سے غیب معلوم کر لے کہ مستقبل کیسا ہوگا، آپ نے گھر میں کیا کیا، کوئی غیب دان نہیں۔ یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، انبیاء کے لیے اللہ نے جس قدر چاہا، جتنا چاہا اتنا بتا دیا، بس اتنا بس۔ غیب کا علم ہوتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر، تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پر جب الزام بہتان لگا، آپ کو معلوم نہ ہو جاتا؟ آپ نے انتظار کیا وہی آنے کا، غیب کا علم نہیں تھا۔ ایک منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہماری بستی میں آپ قرۂ کرام کو بھیجیے۔ آپ نے ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو بھجوا دیا جو قاری قرآن بھی تھے، غدار تھا، جا کے شہید کر دیا۔ غیب معلوم ہوتا تو کیسا کرتے؟ نبی مکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کو اتنا رنج پہنچا، 1 مہینہ تک ان کے لیے قنوت نازلہ کی، بد دعا کی. کیا معلوم ہوتا تو بھیجتے ان کو؟ نہیں. جو بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے میرے پاس علم غیب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ماضی کو جانتا ہے، مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہے، وہ جھوٹا ہے. بلکہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، کیا الہ ہوں، کہ مجھے معلوم ہے. چاہے وہ فال نکالے، کوئی نجومی ہو، یہ جو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، ستاروں کا ماننے والا ہو، یا جنات سے پوچھے. یہ جو ہم نے ایک آیت پڑھی ہے علم غیب سے متعلق، جو بندہ بھی یہ کام کرتا ہے وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے. پھر آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا ہم کچھ کھا کے جاتے ہیں، پی کے جاتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں. تو کتنا آسان ہے. ہم سب کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، کچھ خاص بھی ہوتے ہیں، ان کو حمزات کہتے ہیں، جو ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو جب شیاطین کو بس میں کر لیا جاتا ہے، بہرحال ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ جنات ہوتے ہیں. ان کو راضی کرنے کے لیے گستاخیوں والے اعمال کیے، ان کو قبضے میں کر لیا. اب جب کوئی بندہ آیا، اپنے جنات کو اس کے جنات کے پاس بھیجا، پوچھ کے یہ کیا کھا کے آئے، وہ بتا دے گا. وہ بتا دے گا، نجومی بتا دے گا. لوگ حیران، ہاں اس کے پاس غیب کا ہے. جنات تو ساتھ ہی آئے ہیں نا، ان کو تو معلوم ہوتا ہے آپ کیا کر کے آئے ہیں. کون سی بڑی بات ہے؟ جو غیب کا دعویٰ کرے جھوٹ بولتا ہے. یہ کہانت، یہ کشف، قرآن سے فال نکالنا، سب کا یہی حال ہے. وہی کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے. ہاتھ دیکھنا، ایک فقیر سا بیٹھا ہوتا ہے طوطے لے کر فال نکالے گا. بھئی اگر اس کو غیب پتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، کچھ بدل سکتا ہے، تو وہ خود ایک روڈ پہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بتاؤ. جن کے پاس جاتے ہو کہ ان کی زندگی بدل گئی، بہت امیر ہو گئے، بہت عروج پر ہے، ان کا اپنا حال دیکھو. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ذرا سی مشکل آ گئی، چوری ہو گئی، چلو پتہ کروانے چلتے ہیں. چور کہاں سے آتے ہیں؟ وہ حساب لگائیں گے، پھر بتائیں گے دائیں طرف سے آئے تھے، مشرق سے، مغرب سے. پھر بھی چور پکڑا کوئی نہیں گیا. جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کا جو جھوٹا علم ہے اس کی تصدیق کر دے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بہت زیادہ، ہاں بھائی سور کہہ دیا تو نماز قبول نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں. زبان ناپاک ہو جائے گی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. خنزیر ہے، وہ ایک جانور کا نام ہے. ہاں نجومیوں کی تصدیق کر دی تو نماز قابل قبول نہیں. 40 دن تک. ہاں دیکھو بتاؤ میری قسمت کیسی، میرا سٹار یہ ہے. وہ حدیث بڑی معروف ہے، آپ نے سنی ہوگی. ایک رات بارش ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے. آپ نے فرمایا رات گزری ہے، کچھ لوگ وہ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہاں رات بارش ہوئی ہے. کچھ نے کہا اللہ نے بارش برسائی ہے، وہ مومن ہو گئے. جنہوں نے کہا یہ تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، کافر ہو گئے. یہ ستارے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں بھائی تمہارا سٹار کیا؟ آج کا دن کیسا رہے گا، آج کا ہفتہ کیسا رہے گا. ماڈرن ہونے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ مشرک ہو جائے، فیشن کے نام پر کفر میں نہ چلے جائیں. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. آپ فرما دیں کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے غیب کی باتیں نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، جو مر جاتا ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے اٹھنا کب ہے، آج کی کل. غیب جاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے سے بڑا انسان ہو یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ کسی کو خبر نہیں کب آئے گی.
پتہ ہے آنی. اگر کسی کے پاس غیب کا علم ہے تو یہ معلوم کر کے بتا دے بھئی اس سال میں آئے گی قیامت. نہیں، غیب کی باتیں کون سی ہوتی؟ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. ہاں جی، غیب کی باتیں یہ ہیں. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کسی کے پاس؟ وہی بارش برساتا ہے، کوئی اور نہیں برسا سکتا. پیشین کوئی ہو جاتی لیکن ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو. وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے. اب آپ بولیں گے الٹرا ساؤنڈ آ گئی ہے، لیکن کیا پتا ہے کہ رنگ کیسا ہے، نقش کیسے ہے؟ وہ بھی غلط ہو سکتی ہے. ویسے آنکھوں کا رنگ کیا ہے جی؟ نہیں نا معلوم. کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا، چاہے وہ اعمال ہو یا کمائی ہو. پتہ ہی نہیں کل ہونا کہاں ہے. یہ نہیں معلوم کہ کل موت ہی نہ آ جائے. نہ یہ معلوم کہ کہاں وہ مرے گا، کہاں مرے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا خبردار ہے. ہر وقت کا باخبر ہے. وہ دلوں کے حال ہوں یا پھر نگاہوں کی خیانت سب جانتا ہے. کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا. یقین حادثات ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں. گھروں سے نکلے شادیوں پہ جا رہے ہیں، ایک بس ہے کھائی میں گر گئی. کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم جو اتنے تیار ہو کے جا رہے ہیں ہم نے قبروں میں جانا؟ کوئی سوچتا ہے؟ اس کو معلوم ہو جائے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ وہ اپنا آخری سجدہ لمبا نہیں کر دے گا؟ بس ہی چلی گئی. ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، ایک اچھا لباس اس نے پہنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ بس چل رہی ہوتی ہے تو لوگ بھاگ کے نا اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے. کوئی ڈنڈا سا ہوتا ہے اس کو پکڑتے. اس کو پکڑا، ہاتھ پھسل گیا، نیچے گرتا ہے، ٹائر اوپر سے گزر جاتا ہے. آپ سوچیے کہ اس کو معلوم ہو یہ ٹائر میرے اوپر سے گزرنا ہے تو اس بس کے بھی قریب جائے گا؟ وہ اپنی دوڑ میں ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اس نے مرنا کہاں ہے، کب موت آنی، اس کو نہیں معلوم. ہاں یہ ہے، اتنا پتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت آنی ہے، تیاری رکھو. غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں. یہ مشہور ہے قیامت آئے گی، کب آئے گی معلوم نہیں. فتح ہوگی، شکست ہوگی، دونوں میں سے کچھ تو ہوگا، لیکن کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ معلوم نہیں. آج اللہ کی دی ہوئی صحت ہے، بیماری آ سکتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، آ سکتی. ایسے عروج ہے، زوال ہے. بارش کب برسانی ہے، کتنی برسانی ہے، موت، حیات، اولاد دینی ہے کہ نہیں دینی، مالدار ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ ساری خبریں اللہ کے پاس. ہاں بتاؤ میری قسمت کیا کہتی ہے؟ بھئی اللہ پہ توکل کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ سے مانگو. اور اس سے بڑھ کر یہ تو ہوگی ظاہری چیزیں. خیالات اللہ جانتا ہے، ارادے اللہ جانتا ہے، نیتیں اللہ جانتا ہے، اندر ایمان ہے کہ نفاق ہے یہ اللہ جانتا ہے. بھئی انسان کو تو خود نہیں پتا کل وہ کیا کرے گا، کب کہاں مرے گا. مرنے کی جگہ نہیں جانتا، موت آئے گی کہاں. اس لیے کوئی بھی غیب کا دعویٰ کرے تو عقیدہ مضبوط رکھیں، جھوٹ بولتا ہے. اور ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. یہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ جواب دینا تو دور کی بات ہے
وہ تو اس کی پکار سے بے خبر ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پکارتا ہے، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس لیے مشرک پرلے درجے کا بے وقوف ہوتا ہے۔ کیا اللہ جیسی قدرت ہے کسی کے پاس؟ کیا اتنا علم ہے کسی کے پاس کہ اس کے علاوہ انسان کسی مخلوق کو پکارے؟ جو دنیا سے چلے گئے، قدرت اور سخت باقی نہیں کہ ایک مکھی ہٹا سکیں۔ پکار سننا، جواب دینا، قبول کرنا دور کی بات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ پکارنا ہے اللہ کو پکارو، دعا کرنی ہے اللہ سے کرو، پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم چونکہ مختصراً اپنا ایک دور مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے کیسے پکاریں، کتنا توکل ہو، کتنا ایمان ہو، کیسا یقین ہو، کیسے الفاظ ہوں، الفاظ کا چناؤ کیا ہو۔ ایک بڑی اچھی بات یاد رکھیے گا، آج اس پہ بات تو نہیں کریں گے لیکن ضروری ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ حقوق العباد میں بہت اچھا ہے یا اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے یہ بتائیں؟ ہاں جی، حسن اخلاق ذہن میں آتی، کیا آتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ نرم بولنا۔ اور ذہن میں کیا آتا ہے کسی کو آپ کہتے ہیں بہت ہی اچھے اخلاق کے، کہتے ہیں نا بڑا اچھا مزاج ہے اس کا، اچھی طبیعت کا مالک ہے، کیا کہ دوسروں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، یہ بات، اس کو ہم نے حقوق العباد کہتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اخلاق کا سب سے پہلا حقدار کیا ہمارا خالق نہیں ہے؟ یہ بھی ایک موضوع ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کو پکارنا کیسے ہے، ادب کیا ہے، اس میں گستاخی کیا ہے، ہماری اپنی ایک لمٹ کیا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم غلام ہیں، وہ رب ہے، مالک ہے، مالک العلام ہے۔ نہیں جی میری اور اللہ کی چلتی ہے، ہماری تو ناراضگی بھی چلتی ہے، بھئی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ ہم نے اپنے ہی بنا لی ہے۔ تو کبھی زندگی رہی تو اس پہ ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا اچھا اخلاق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ تو توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ پھر عقیدہ یہ رکھو کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیں کہ مجھے اپنے لیے بھلائی برائی کا اختیار ہی نہیں ہے، میں نبی ہوں تب بھی نہیں ہے، مگر جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ کہ ہم تو انشاءاللہ تب بھی کہہ دیتے جب دل کوئی نہیں ہوتا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اگر تو نے چاہنا ہے تبھی ہونا ہے، جب ہو جائے تو ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اچھی ایک نصیحت ہے، میں نے ایسے کیا، آپ اپنی کارگزاری سنائیے، میں ایسے کرتی ہوں، نہیں بھائی سب اللہ کا فضل ہے، سب اس کا کرم ہے، اس کے فضل سے ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے کہ آپ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جائیے قرآن کھولی سورۃ الاعراف، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ کو منظور ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جو اللہ چاہے نبی چاہے، کہو جو اللہ چاہے، بس ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نبی کا حکم نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن خالق اللہ ہی ہے، خالق کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کہیے اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے بھلائیاں جمع کر لیتا، میں غیب جانتا ہوتا تو یتیم نہ ہوتا، فقر نہ آتا، فاقہ نہ آتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، طائف والے مجھے پتھر نہ مارتے۔ میرا کام کیا ہے؟ صرف ایمان والوں کو ڈرانا اور خوشخبریاں دینا، یہ کام ہے میرا۔ تو نبی کے بعد کوئی ہے اس درجے پہ اتنا نیک؟ جو سرتاج رسل ہیں، انبیاء کے سرتاج ہیں، جن کے بڑے بڑے معجزات ہیں، وہ بھی غیب دان نہیں ہے، نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں،
کوئی اتنا بڑا مالک نہیں ہے کہ پیر صاحب ناراض ہو جائے تو اولاد نہیں ہوگی. نہیں بھائی، ایسا کوئی نہیں ہوتا. یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، کاروبار کی دکانیں اور کچھ بھی نہیں. انبیاء کا اصل کام وہ توحید ہے. اور اگلی بات کیا ہے؟ بڑائی یہ نہیں ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو بڑا بنائے، نہیں، وہ بڑا بالکل نہیں ہوتا، اس کو اللہ چھوٹا کر دیتے. سمجھیے گا، جو اپنے آپ کو کہے نا میں بڑا ہوں، میری عبادت ہو، میری بات مانی جائے. فرعون نے کہا تھا نا فقال انا ربکم الاعلی، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. جب ڈوبنے لگا وہ باہر نکالا کہ میں معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں نے اس سمندر کی جو مٹی تھی گیلی، جس کو کیچڑ کہتے ہیں، اس کے منہ میں ٹھونسا، کہیں استغفار نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، بخشش نہ ہو جائے. بڑا بنا تھا نا، حال کیا؟ خود کو بڑا نہیں بنانا. انبیاء کا کام ایک ہی تھا، اللہ کو بڑا مانو، سب سے بڑا. یہ اللہ کو سب سے بڑا مانو، یہ بتایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ میں تاثیر رکھی تھی. اس لیے جو بندہ مبلغ ہو کر ساری زندگی توحید شرک اس پہ بات نہیں کرتا، بس اتنا سا رکھے کہ بھی اللہ کی مانو. کیا مانو؟ ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے، نہ اقسام بیان کی نہ آداب بیان کیے کہ نہیں جی ایسے لوگ متنفر ہو جائیں گے. تبلیغ میں کبھی تاثیر نہیں آ سکتی، سیدھے راستے پہ کبھی نہیں آ سکتا. جو اصل چیز ہے وہ حاصل ہی نہیں. بڑائی یہ ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا مانو. فتح ہے، شکست ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. مرادیں اگر پوری کرنی ہے تو اللہ نے، فقیری امیری اس کی طرف سے. چاہے تو کسی کو بادشاہ بنا دے، چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، امیر کو وزیر اور وزیر کو امیر بنا دے، یہ اس کی مرضی. پھر کسی کے دل میں ایمان ڈال دے اور کسی کے دل سے چھین لے. اس لیے دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کوئی کمال نہیں، ہم بڑے نیک ہیں ابھی نہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اپنی اطاعت پر ہمارے دل کو پھیر دے. یہ دعا مانگتے ہیں، لکھ کے نا اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں. اللہ ہے جو بیمار کو تندرست کر دے اور تندرست کو بیمار کر دے. یہ اللہ ہی کی شان ہے. پینسل چھوڑ دے بیٹا. اللہ کے سوا ہر چھوٹا بڑا یہ کام کرنے سے عاجز ہے، اور عجز میں بے بسی میں سب برابر ہے. یہ بھی سنیے گا، نہیں ہماری بات تو اور ہم گناہگار ان کی اور، ایسا کچھ نہیں ہے. ان چیزوں میں سارے برابر ہیں، سب مخلوق ہیں. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ چھوٹا ہے، بڑا ہے، نیک ہے، گناہگار ہے، سب مخلوق ہے. حتیٰ کہ انبیاء بھی غیب دان نہیں. غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. پھر انسان کتنا خسارے میں ہے، اس رب کو پکارتا نہیں. آپ نے محسوس کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے. ویسے تو نماز، قرآن، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تجربات ایک چیز بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آج کا دن میرا اپنے رب سے تعلق کیسا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آج کے دن میں جتنا گزرا ہے کتنی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب تک آپ دعا میں ہے نا، آپ کا تعلق ہے اللہ سے. آپ پکارو، اور اللہ کا وعدہ ہے جب بھی مجھے پکارو، جب بھی میں جواب دے دوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. پکارو نا، کیوں نہیں پکارتے؟ یہ دیکھنا میرا تعلق اپنے اللہ سے کیسا ہے. سب کا اپنا اپنا ہے. یہ دیکھو میں دعائیں کتنی کرتی ہوں، کبھی ایسے، کبھی چلتے، کبھی پھرتے، کبھی بیٹھے، کبھی لیٹے، سب اللہ سے مانگو. وہ حدیث ہم نے پڑھ لی کہ نمک چاہیے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. کبھی اپلائی تو نہیں کیا کہ اللہ آج کا دن بڑا مشکل آسان کر دے. پھر اللہ ہی آسان کرتے ہیں. دن تو ہے
دن بھی ہے اور دل بھی ہے کام کرنے کو، توفیق دے دے، اللہ نہیں دے۔ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے، یہ اللہ نے عطا کرنی۔ ہم اتنے بخیل ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں کہ مانگ ہی نہیں، چلو کہ اللہ ہدایت دے دے۔ بڑا بڑا مانگو، اس کی شان کے مطابق مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابی سے کہ مانگیے کچھ، کیا کہا؟ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں مانگو، اللہ کی شان دیکھ کر مانگو۔ اللہ سے مانگ رہے ہو، جب تک آپ اللہ کو پکار رہے ہو نا، وہ آپ کا جواب دے رہا ہے۔ جب آپ کلام کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ مانگتے رہو ہر لمحے، کبھی دل کی آواز کے ساتھ، کبھی زبان کے ساتھ۔ ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ ہمارے لیے وہ مشکل ہے، ناممکن ہے، اللہ کے لیے ایک کن کا کمال ہے، بس کن فیکون، بس ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ تو علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ربیع بنت معوذ بن عفرا سے روایت ہے کہ میری رخصتی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس کچھ بچیاں تھیں جو اشعار کہہ رہی تھیں، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہ کہے، منع کیا، اسے منع کرنا چاہیے۔ جہاں توحید کا اس بات ضروری ہے، شرک کی نفی بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اس پہ چپ رہو، خیر یہ چلو کرنے دو، نہیں، کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، ایسے عقیدہ مکمل ہو۔ سمجھ رہی بات کی کہ نہیں؟ جب تک ہم نے کہا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ آدھا عقیدہ ہے۔ جب ہم نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اب یہ عقیدہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ خالق اللہ تعالیٰ ہے، آدھا عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یہ پورا عقیدہ ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ آدھا عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، یہ پورا عقیدہ ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، آدھا ہے عقیدہ بھی، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا، یہ پورا عقیدہ ہے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، آدھا عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے پر قادر نہیں، یہ پورا عقیدہ ہے۔ ایسے ایک ایک چیز پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا پیش آئے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کوئی نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے۔ یہ بخشے بخشائے والا کوئی چکر نہیں ہے اسلام میں، کہیں نہیں ملتا۔ کہاں سے آیا؟ عقل بھی مانتی ہے اس کو؟ بتائیے، عقل مانتی؟ ساری زندگی ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور ایک پکا بے نمازی، دونوں جنت میں چلے گئے، تو کیا فائدہ نمازی کو نماز پڑھنے کا؟ عقل مانتی ہے؟ ایک توحید پرست، ایک مشرک، دونوں جنت میں چلے گئے، توحید کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی کر لیتا شرک، عقل بھی نہیں مانتی کہ میں نہیں جانتا دنیا میں، آخرت میں، قبر میں معاملہ ہوگا کیا، برزخ میں آ جائیں گے نا، وہی نا، کوئی نہ آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا وہاں، بس فرشتے آتے ہیں۔ یہ ہے شرک فی العلم۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ دعائیں نہ کریں، کوئی دن ایسا نہ گزرے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دعا کے مکمل آداب کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن چلتے پھرتے، ٹھیک ہے، ہر روز دیکھیے دعاؤں کے ساتھ ہی تو آغاز ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اچھا، پھر اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ، پھر سبحان اللہ، اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ ربی اغفر لی، ربی اغفر۔ ہاں جی، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ شرک فی التصرف ہے، اختیارات میں شرک کیا ہوتا ہے، عبادات میں کیا ہوتا ہے، اور روزمرہ کے کاموں میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔